الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. میرے دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، لیکن آج ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے. یہ ہماری جو زندگی ہے، ہم کتنے سال جئیں گے کچھ پتہ نہیں. موت کب آ جائے گی، موت کا پنجہ کب آ کر حلقوم میں گاڑ دے گی، کچھ پتہ نہیں ہے. جو کچھ زندگی ہمیں ملی ہے صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے. میرے دوستو، کیا ہم جنازے دیکھتے نہیں ہیں؟ کتنے جنازے دیکھے، مگر کبھی اپنے جنازے کے بارے میں سوچا؟ ہم نے کتنے کفن دیکھے، مگر کبھی یہ سوچا کہ ایک دن یہی کفن ہمارا لباس ہوگا؟ میرے عزیزو، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو، وہ دن جب ہمارے موبائل خاموش ہوں گے، ہمارا نام پکارا جائے گا مگر ہم جواب نہیں دے سکیں گے. وہ دن جب ماں رو رہی ہوگی، باپ کی آنکھیں بھیگی ہوں گی، بیوی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیں گے، اور بچے پوچھ رہے ہوں گے: امی ابو کیوں بول نہیں رہے ہیں؟ ابو کیوں اتنا سو رہے ہیں، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ ابو کہاں گئے؟ مگر ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے. ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا. وہی جسم جسے ہم سنوارتے تھے آج سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا اور پھر 4 کندھوں پر رکھا جائے گا. وہ انسان جو کل تک اپنے پیروں پر چلتا تھا، نازک نرم اعضائے تن سب خاک میں مل جائیں گے جب اندھیری قبر میں بستر تیرا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، سوچو اس لمحے کو جب قبر کے کنارے رکھ کر کہا جائے گا: اتارو. ماں بھی نہیں اترے گی، بیوی بھی نہیں اترے گی، بس چند اجنبی ہاتھ ہمیں مٹی کے حوالے کر دیں گے، اور پھر وہ آواز آئے گی: مٹی ڈالو. ایک مٹھی، پھر دوسری، پھر تیسری. جیتے جی کے ساتھ ہیں یہاں سب عزیز و اقربا، قبر میں رکھ کر تجھے ہر ایک جدا ہو جائے گا. محترم بزرگوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کا جواب دیجئے: کیا واقعی یہ سب ساتھ رہیں گے؟ یہ ہنستے چہرے، یہ اپنائیت، یہ عزیز و اقربا، کیا یہ ہمیشہ کے ساتھی ہیں؟ دوستو، وہ لمحہ کتنا سخت ہوگا جب تجھے مٹی کے حوالے کیا جائے گا. ماں کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، باپ کا دل ٹوٹ رہا ہوگا، بچے سہمے کھڑے ہوں گے، بیوی کی سسکیاں ہوں گی،
دوست خاموش ہوں گے، مگر جب مٹی ڈالی جائے گی تو ایک ایک کر کے سب پلٹ جائیں گے۔ کوئی کہے گا چلو دیر ہو رہی ہے، کوئی کہے گا اب صبر کرو، کوئی کہے گا ان کا وقت پورا ہو چکا، اور کوئی خاموشی سے اپنے گھروں کو لوٹ جائے گا، اور قبر میں تم صرف تنہا رہ جاؤ گے اور چیخنا چاہو گے، بس تھوڑا وقت دے دو، ایک سجدہ کر لوں، ایک توبہ کر لوں، ایک مظلوم سے معافی مانگ لوں۔ مگر اس دن نہ وقت ہوگا نہ مہلت، قبر کی تاریکی، تنہائی اور اعمال کا ساتھ، وہ نماز جو چھوڑ دی تھی، وہ آنسو جو نہیں بہا پائے تھے، وہ توبہ جو کل پر چھوڑ دی تھی، سب سامنے کھڑا ہوگا۔ حضرات، ہم دنیا میں لوگوں پر تکیہ کرتے ہیں، رشتوں پر ناز کرتے ہیں، مگر قبر ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ساتھی صرف اللہ ہے۔ رشتوں کے تعلقات کا انکار نہیں، مگر ان پر بھروسہ آخری نہیں۔ دنیا کا ساتھ کندھے تک ہے، قبر کا سفر اکیلے طے کرنا ہے۔ اے انسان، تو نے کتنی بار سوچا کہ جب سب چھوڑ جائیں گے تو تیرا سہارا کون ہوگا؟ وہ نماز جو تو نے چھوڑ دی، وہ توبہ جو ٹالتا رہا، وہ نیکی جو کر سکتا تھا مگر نہ کی۔ وقت ابھی باقی ہے، سانس ابھی چل رہی ہے، دروازہ ابھی کھلا ہے، اپنے رب سے رشتہ جوڑ لو۔ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔